بلکہ ہم پہلے تصوف والی بات پہ بات کرتے ہیں، غامدی صاحب کا موقف کیا ہے۔ یہ میرے سامنے ان کی کتاب ہے برہان، اور اس کے اندر انہوں نے مختلف ان کے جو دینی تعبیرات مختلف اس زمانے میں تھی، اب بھی ہیں، ان پہ ان کی تنقید ہے۔ تو ان تنقیدات میں سے ایک ہے اہل بیعت اسلام اور تصوف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ صفحہ نمبر 181 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 210 تک یہ مضمون چلتا ہے۔ اس مضمون کے اندر صفحہ نمبر 181 پہ جہاں سے مضمون شروع کیا ہے غامدی صاحب نے، وہ پہلی لائن میں وہ فرماتے ہیں، ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے، ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح رائج ہے۔ دین ہے ایک جس کا نام تصوف ہے، اور ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں ایک خانقاہی نظام ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس خانقاہی نظام کی بنیاد ایک دین کے اوپر رکھی گئی، اب وہ دین کا اسلام کہتے نہیں، وہ تصوف ہے۔ یہ اس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔ اسلام اور تصوف کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر ہم ذیل میں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے توحید کو لیا کہ ان کے فہم کے مطابق، جس کو ہم جب ہمارے کوئی اسکالر، عالم، دانشور، علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بیان ہے، قرآن میں ایسا توحید ہے، تو بھائی جو آپ جس پہ نقد کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، جس مسلمان فرقے پر، گروہ پر یا شخص پر، تو اس کا بھی تو قرآن ہے نا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مان لو، تو آپ یہ کہیں کہ قرآن میں یہ تصور ہے، نہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نے جو قرآن سے تصور سمجھا ہے وہ یہ۔ تو غامدی صاحب یہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ صوفیاء کا تصور توحید ہے اور قرآن نے اس کو ایسا بیان کیا، تو بھئی کیا صوفیاء نے قرآن سے بالکل بھی نہیں لیا؟ یہاں تک کہ غامدی صاحب کے ایک بہت پرانا ایک مضمون تو نہیں، ایک مکالمہ جو ایک ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں شائع ہوا تھا، اس وقت خورشید الدین صاحب اس کی مدیر تھے غالباً، تو اس میں علم الکلام کے حوالے سے کوئی مذاکرہ ہوا تھا، تو اس میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت حیرت ہے کہ امام غزالی نے اپنے فکری سفر میں باقی سب کو پڑھ لیا لیکن قرآن کو نہیں پڑھا۔ تو مطلب یہ کس طرح سے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے نا کہ کوئی شخص غزالی یا اس طرح کے بارے میں کہے کہ اس نے باقی سب پڑھ لیا، قرآن نہیں پڑھا۔ تو خیر، تو یہاں پر بھی غامدی صاحب اس میں اور باقی ان کے فہم میں یا جہاں پر گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی قرآن میں ایسا ہے، مطلب قرآن نے یوں بیان کیا، یہ قرآن کا توحید یہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ پیش کیا تھا، یا ان لوگوں کا یہ ہے۔ تو اس لیے طالب علم کے طور پر ہمارے خیال ہے کہ آپ کا فہم توحید ہے، اور جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں ان کے بھی پاس بھی توحید ہے، اور وہ فہم توحید آپ سے مختلف ہے۔ تو پھر غامدی صاحب نے یہ لکھنے کے بعد تصوف متوازی دین ہے، پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے صفحہ نمبر اسی موضوع کے اوپر 192 یعنی 192 پہ پھر یہ توحید کی پوری تشریح دینے کے بعد کہ بھئی صوفیاء کا تصور توحید کیا ہے اور قرآن کا کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف و عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی تصوف کو عالمگیر ضلالت سے تعبیر کیا۔ میں آگے بتاؤں گا، اس میں بھی غامدی صاحب کا موقف یہی ہے کسی حد تک، لیکن بادی نظر میں پڑھتے ہوئے آپ کو یہی لگے گا کہ یہ اس تصوف کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم مسلمانوں میں سمجھتے ہیں، اور جس کے غزالی، ابن عربی اور بایزید بستامی اور ملا صدرہ، امام خمینی، اس طرح کے بڑے سارے علمبردار ہیں، وہ ظاہر سے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن غامدی صاحب اس کی وضاحت اس میں بھی انہوں نے تھوڑی سی کی ہے، باقی جب ان پہ تنقید ہوئی، ان سے سوالات ہوئے، تو انہوں نے اس کی توجیہ دی ہے کہ بھئی میں نے اگر اس کو متوازی دین کہا ہے تو وہ کس مفہوم میں کا، وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ یہاں پر انہوں نے بہرحال یہ پوری توحید کو دیکھا۔ اب جیسے اسی صفحہ نمبر 192 پہ انہوں نے توحید کی باب میں یہی نقطۂ نظر اپنشدوں کے شاعری شری شنکر آچاریہ، شری رام نوج آچاریہ، حکیم فلاطینوس اور اسپنوزا کا ہے۔ پھر مغرب میں کچھ لائبنس، فختے، ہیگل، شوپنہار اور بریڈلے وغیرہ بھی اسی سے متاثر ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ توحید کا جو صوفیانہ تصور ہے وہ یہاں سے آیا۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ تفسیرہ فرمایا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف و عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 200 پھر نبوت وغیرہ سے مثال دی، ایک دو اور مثالیں دی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صفحہ نمبر 209 پر قیامت کی مثال دی کہ قرآن میں یا اسلام میں قیامت کیا ہے، اور ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو کیا بنا دیا۔ شریعت کا بتایا کہ شریعت قرآن اور دین کی روح سے کیا ہے، اور پھر جو تصوف ہے جو متوازی دین ہے اس میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 208-9 پر انہوں نے لکھا کہ چنانچہ اس تصور کے تحت اوراد و اشغال اور چلوں اور مراقبوں کی ایک پوری شریعت ہے جو خدا کی شریعت سے آگے، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت سے باہر بلکہ ان کے مقاصد کے بالکل خلاف ان اہل تصوف نے طریقت کے نام سے رائج کرنے کی کوشش کی ہے،
اور اس کے بارے میں وہ برملا کہتے ہیں کہ اس کا علم جس طرح ہمارے مشائخ سے تعلق پیدا کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس طرح کسی دوسرے طریقے سے اس کا حصول آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں رہا۔ پھر اسی کے صفحہ نمبر آخر میں سمیٹتے ہیں وہ لکھتے ہیں 210 پر، یہ چند بنیادی نکات ہیں، ہماری یہ تحریر اس موضوع پر کسی مفصل بحث کے لیے نہیں ہے، تاہم ان چند نکات ہی سے پوری طرح واضح ہے کہ تصوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے، جسے دین خداوندی کی روح اور حقیقت کے نام سے اس امت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مضمون ان کا یہ 1993 کا چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کو پڑھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے غامدی صاحب کی ساری تنقید اور نقد جو ہے وہ، اور جو مثالیں انہوں نے دی وہ سارے مسلم صوفیہ کی ہے، یعنی مسلمانوں میں جن کو بڑے بزرگ سمجھا جاتا ہے، غزالی اور اس طرح کے جو لوگ، اور خاص طور پر جو سنی بزرگان ہیں جن کے غامدی صاحب کی ساری کتابوں میں انہی کی مثالیں ملتی ہیں، تشیع کی مثالیں یہ نہیں دیتے۔ تو اب اس میں یہ لگتا ہے، اور لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ بھئی غامدی صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے صوفیہ کرام جو اتنے بڑے بڑے ہم جن کا نام لیتے ہیں، یہ سب کے سب ایک متوازی دین کو لے کے چل رہے تھے۔ اب غامدی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں اپنی کچھ گفتگو میں، کہیں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مفہوم یہ تھا کہ جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو عرفان کہا جاتا ہے، یہ مذہب کے مقابلے پہ جو الہام ہوتا ہے خدا کا، یعنی نبوت، نبی اور نبی کی طرف سے آیا ہوا جو دین ہے آدم سے لے کر محمد تک، یہ اس کے مقابلے پہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ وہی کہتا میں یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس مفہوم میں جب ہم لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو عرفان کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے ایک اور جگہ بھی یہ بات کی تھی، علامہ اقبال کا جو 7واں خطبہ، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر 3 ادوار اس پہ آتے ہیں۔ ایک دور، پہلا دور ہوتا ہے پیغمبر کی زندگی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمع و طاعت کا دور ہوتا ہے، جن کے رسول ان کے سامنے ہے، وہی آتی ہے، رسول ان کو بتاتا ہے، تو جو ماننے والے ان کو سوال ان کے ذہن میں نہیں آتا کیا، کیوں، کیسے کا سوال آتا ہے، لیکن کیوں کا نہیں آتا، عام طور پر وہ مان رہے ہوتے، ان کو تسلی ہے اس سے۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسرا دور آتا ہے جس کے اندر انسان ریشنلائز اس پہ آتا ہے، یعنی مذہب کی تعلیمات کو تعقل کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں لوگ، جس کو ہم علم الکلام، معقولی اور یہ سارا، اور یہ تمام مذاہب میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں تیسرا دور آتا ہے جس میں انسان اس پہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی اس کو، تو پھر وہ عرفان یا تصوف پہ آتا ہے کہ خود تجربہ کیا جائے حقائق میں سے کچھ حقائق کا، اور یا کچھ غیبی ایسی چیزوں کا جن کا مذہب دعویٰ کرتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں تصوف اور عرفان ہے۔ تو اب اس پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ بھئی آپ نے ابوبکر کے ایمان سے زیادہ بایزید کے ایمان کو بڑھا دیا فلاں علامہ اقبال پر، تو اس کی پھر مختلف شارحین اقبال نے مختلف توجیحات دی، یعنی ایک ہی شخص میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اس فکری سفر سے گزرے ان کو اندازہ ہے کہ پہلے آپ آبائی جو پیدا ہوئے جس مسلک مذہب پہ آپ نے اس کو اکثر آنکھیں بند کر کے آپ اس کو مان رہے ہوتے، اس کے بعد پھر آپ مزید جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا خود پڑھتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک آتا ہے یار ان چیزوں کی کوئی عقلی توجیحات، تو آپ اس میں نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یار اس میں ہر چیز کو تو تعقل کے پیمانے سے نہیں پرکھا جا سکتا یا بیان کیا جا سکتا، پھر آپ عرفان کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مفہوم میں جب غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ایک عالمگیر گمراہی ہے، یا ایک یہ دین کے مقابلے، یعنی لفظ اسلام ہم استعمال نہیں کریں گے، دین جس کو کہا جاتا ہے جو کہ یہودیت ہے، اس حضرت مسیح پہ نازل ہونے والا دین، حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والا دین، ابراہیم پہ نازل ہونے والا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا دین، وہ کہتے ہیں کہ تصوف اس کے مقابلے پہ ایک نظام فکر کا نام ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ صوفی یا وہ بزرگ یا وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عرفان اور تصوف والا ہوں، وہ غیب سے اپنے تعلق کی اور کنیکشن کی ایک دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی پوری ایک فلسفی بن جاتی ہے، جیسے انہوں نے فلاطینوس وغیرہ ان کی مثالیں دی ہے۔ اب جو شنکر وغیرہ ہے، اس طرح کے جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ تو باقاعدہ ایک مذہب کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں، اب جیسے تصوف، یہ میرے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے بشیر احمد ڈار صاحب کی، بہت ضخیم بھی نہیں ہے، 168 صفحے پر، اس پہ ہے تاریخ تصوف قبل از اسلام، یعنی یہ نہیں کہ تصوف جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف اسلام میں ہے۔ یہ ایک تو اگر ہم غامدی صاحب کی بات مانتے ہیں کہ الہامی دانش یا الہام کے مقابلے پر، وحی کے مقابلے پر 2 نظام ہائی فکر ہمارے پاس اور موجود ہیں، ایک جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، جس میں انسان خالص عقلی بنیادوں پر سوالوں کا جواب دینے اور اپنے آپ کو تسلی کرنے پر وہ سفر کرتا ہے، جیسے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہمارے ہاں، یعنی ہم قبل از افلاطون دور سے ہم شروع کرتے ہیں، ملتا کے فلسفیوں سے یونان میں، تو اس سے لے کر عہد حاضر تک، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں نہ کوئی الہام ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی غیب کی دنیا سے ہمارا اس طرح سے کوئی کنیکشن ہے، ہم تو بھئی اپنے خالص عقلی مسلمات کی بنیاد پر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اور حیات اور کائنات سے متعلقہ سوالوں کا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سیکولر دانش، ہم جس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مقابلے پہ دوسری ہے جس کو ہم
اس کو غامدی صاحب یا اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ صوفی روایت ہے، تصوف ہے، جس کے اندر پھر یوں دیکھنا ہوگا کہ وہ جب الہام یعنی دین اور عقلی روایت فلسفہ ان دونوں کے مقابلے پہ اگر آپ اس کو لے آتے ہیں تو پھر وہ شخص جو صوفی ہے وہ پھر کسی الہامی متن کا قائل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو غامدی صاحب کے فہم کے یعنی غامدی صاحب جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو متوازی دین کہا ہے وہ اس مفہوم میں کہا ہے کہ یہ بالکل مذہب یا دین یا اسلام سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا صرف وہ دین نہیں، بلکہ جو پیغمبرانہ ایک تصور ہے مسلمانوں میں کہ ابتدائے آدم انسانیت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کی طرف سے انبیاء آئے، اس دین کے مفہوم میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ متوازی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ یہودیت کے مقابلے پہ بھی متوازی دین ہے، عیسائیت کے مقابلے پہ بھی، اسلام کے مقابلے پہ بھی۔ یہ میں الگ نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے، ورنہ ان کے مطابق یہ سب دین ہے، یہ سب الدین ہے، خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایتیں ہیں۔ اس ہدایت نامے کے مقابلے پہ ہے ایک تصوف جس کو متوازی دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس مفہوم میں اگر ہم لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، مطلب آپ پھر اس کے اندر آپ شنکر کی مثال نہیں دیں نا، پھر اس کے اندر آپ ابن عربی کی مثال بھی نہ دیں، پھر اس کے اندر آپ غزالی کی مثال بھی نہ دیں، اس میں پھر آپ کو وہی مثالیں دینی چاہیے جن میں سے آپ نے چند کے نام لیے، مثال کے طور پر فختے کا آپ نے لکھا، اسپنوزا کا آپ نے لکھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو اس کے اندر آپ نے بریڈلے وغیرہ کا لکھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ بڑے آپ فلسفیوں کے نام لیں، ٹھیک ہے؟ افلاطون کا بھی آپ اس میں نام لے سکتے ہیں، یا چلو فلاطینوس جس کو ہم کہتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے، وہ اشراق کا پورا وہ جو تھا، تو اس میں پھر آپ کو ان کا نام لے کر بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو، ایک ہے دین، ایک ہے اس کے مقابلے پہ متوازی دین جو تصوف اور عرفان ہے، اور اس کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ان بڑے لوگوں میں سے پھر کوئی ایسا شخص اس میں نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق کسی دین سے ہو، چاہے وہ یہودی دین ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، کیونکہ یہ تمام مذاہب وہ ہے جو کسی نہ کسی روایت، کسی نہ کسی متن پر ان کا یہ لوگ کھڑے ہیں نا۔ یعنی یہودی وہ ہے جو تورات، تالمود وغیرہ کو مانتے، تورات کو الہامی، مسیحی وہ ہے جو انجیل کو اور تورات دونوں کو ماننے والا، مسلمان وہ ہے جو انصاف کو مانتا ہے اور اپنے حتمی حجت قرآن ایک ٹیکس کے طور پر لیتا ہے اور پیغمبر کے اقوال کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم جب سناتن دھرم میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی سارے وید سے سارے، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس پوری ایک متن عبارت ٹیکس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو غیر الہامی کتابوں کا پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب اس کو استعمال فرما رہے ہیں خدا کی طرف سے آئے ہوئے دین یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی پر مشتمل دین کے مقابلے پر، تو پھر ان کو ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو غامدی صاحب نے یہاں پر یہی کیا، انہوں نے دعویٰ تو وہ کیا، اس میں تو کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو کھلا نہیں لگتا کہ وہ یہ کہہ رہے، لیکن ان کی ویڈیو گفتگو میں یہ چیزیں موجود ہے جس میں کہتا ہے میں نے تو یہ تھوڑا کہا کہ ہمارے یہ سارے صوفیہ جو اسلام کے مقابلے پر کوئی دین لے کے گھوم رہے تھے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تصوف فی نفس ہی، یعنی انسان کے ابھی تک جو فکری کاوشیں ہوئی ہیں، نفس، فلسفہ، عقلی علوم، اور اس کے مقابلے پہ مذہب، تو کہتے ہیں ایک تیسری چیز ہے جس کو میں تصوف کہتا ہوں۔ اچھا، اب جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے دین یا ریلیجن یا مذہب، الہام مت کو، وحی وغیرہ کو کچھ عقلی وہ پیش تعبیرات کے ساتھ یا اس طرح کے پیش کرنا چاہا جن لوگوں نے کہ بھئی یہ دیکھو، ہاں آپ کو تو مسئلہ ہے نا کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر کے ایک بندہ نے یہ بات کی اور وہ آپ کے لیے ماننا مشکل ہے، تو دنیا میں اتنے ایسے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا لیکن وہ بات وہی کر رہے تھے اسی کے قریب، اور جس سورس آف نالج سے وہ اپنا علم لینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ بھی غیب سے دعویٰ تھا۔ یعنی انہوں نے فلاطینوس نے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں اور جس بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ عقلی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سمجھانے کے لیے ملحدین کو یا مذہب کے مخالفین کو ہمارے ہاں ایک مقدمہ یہ پاک پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں صرف میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو متوازی دین کہا ہے وہ اس مفہوم میں نہیں تھا، بلکہ یہ نفس تصوف یعنی اس دین الہام وحی کے مقابلے پہ۔ اچھا، اب دو تین میں ایک پرانی ویڈیو ہے، تقریباً یہ 16-17 سال پرانی ایک گفتگو ہے جیو پر خورشید ندیم کے ساتھ، اور اس گفتگو میں ہمارے محترم احمد جاوید صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو اس میں بھی خورشید ندیم نے ان سے یہ غالباً سوال کیا، تو اس کا جواب غامدی صاحب کیا دے رہے ذرا سن لیجئے گا۔ گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے۔ جیسے یہ بات بہت سارے صاحبان علم کہتے ہیں اور آپ نے بھی لکھا اس پہ کہ تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس جملے میں یا اس نقطۂ نظر میں تصوف سے مراد کیا ہے؟ میں پہلے چند مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ تصوف پر جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ خیال ہوتا ہو کہ میں اس کوچے سے کچھ زیادہ واقف آدمی نہیں ہوں، تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد قادری جنیدی سلسلے کے شیخ تھے، میں نے اپنے دودھ کے دانت اسی پر توڑے ہیں۔ ابتدائی تعلیم بھی ارباب تصوفی سے پائی ہے،
جن اوراد و اشغال کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں بھی ایک عرصے تک مشغولیت رہی ہے، اور میرے والد کے شیخ بھی مجھ پر خاص عنایت فرماتے تھے، وہ بھی اسی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور ایک بڑے شاعر بھی تھے، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ دوسری گزارش جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ تصوف کے معاملے میں جب سے مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا ہے 2 آرا رہی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ یہ دین کی ایک تعبیر ہے، بلکہ صحیح ترین تعبیر ہے، اس میں دین کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جدوجہد کی جاتی ہے کہ آدمی اسے پالے، اور تصوف کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ دین میں جو مرتبہ احسان بیان کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ فقہ آپ کو احکام کا ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، اور تصوف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان احکام کے پیچھے اصل چیز کیا ہے جسے آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کے اصول اور مبادی کے بالکل برخلاف کچھ دوسرے اصول و مبادی پر سارے علم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور عمل کے معاملے میں بھی بعض ایسے حدود قائم کر دیے گئے ہیں جو دین کے حدود سے ماورا ہے۔ یہ دوسری رائے بھی کوئی معمولی درجے کے لوگوں کی نہیں رہی، یہ ائمہ اسلام میں سے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بزرگوں کی آئے ہیں، اور یہ ایک متوازی دین ہے۔ یہ تعبیر بھی دور حاضر کے ایک جلیل القدر عالم اور تدبر قرآن کے مصنف مولانا امین حسن اصلاحی نے سب سے پہلے اختیار کی تھی۔ تیسری بات جو میں بطور مقدمہ عرض کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ یہ ہے کہ تصوف کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مذہب کا ہے۔ مذہب میں اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کی مستند ترین چیز قرآن مجید ہے، اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ مجھے اگر اسلام سے اوپر اٹھ کر الہامی مذاہب پر گفتگو کرنی ہے تو وہاں بھی میرے پاس تورات ہے، میرے پاس زبور ہے، میرے پاس انجیل ہے، دوسرے الہامی صحائف ہیں۔ تو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دین ہے تو میرے پاس استناد کے ذرائع موجود ہیں۔ تصوف کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تصوف کے بارے میں جو کچھ میرے اپنے تجربات ہیں ان سے قطع نظر کر کے جن بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کے لکھنے کی وجہ سے اور ان کے تصوف کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ علم کی دنیا میں بھی قابل اعتنا ہوا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں۔ میں جب ان کی فصوص اور فتوحات کو پڑھتا ہوں، غزالی ہیں ان کی احیاء العلوم کو پڑھتا ہوں، ابو طالب مکی ہیں ان کی قوت القلوب کو دیکھتا ہوں، ابو اسماعیل حروی ہیں ان کی مناظر السائرین کو دیکھتا ہوں، میں جب شہاب الدین سہروردی کے عوارف المعارف کو دیکھتا ہوں، یا شاہ ولی اللہ کی التفہیمات الالہیہ الطاف القدس یا فیوض الحرمین کو دیکھتا ہوں، شاہ اسماعیل کی ابقات کو دیکھتا ہوں، تو میرے لیے اس وقت تصوف قابل اعتنا بھی بنتا ہے اور قابل تبصرہ بھی بنتا ہے۔ اگر اس درجے کے لوگ اس کے بارے میں گفتگو نہ کرتے، ظاہر ہے کہ یہ علماء بھی ہیں، جس قدر علماء شیخ احمد سرہندی کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ یہ یقیناً شیخ احمد سرہندی کی مکتوبات بھی ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس درجے کے لوگ جب اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اب یہ ضرورت ہوتی ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھنے کے لیے چند چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ ایک تو اس چیز کو ملحوظ رہنا چاہیے کہ خود ارباب تصوف کے ہاں یہ تقسیم موجود ہے کہ وہ جب عوام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وہی دین کی باتیں بیان کرتے ہیں جو باتیں میں اور آپ بیان کریں گے، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی عقائد اگر آپ کسی وقت بھی نکال کے دیکھ لیں تو وہ بیان کر دیں گے آپ کو۔ جس وقت وہ خواص کے لیے دین کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا خاص نقطہ نظر بھی وہاں بیان کریں گے۔ اب جو خواص کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے اگر تو وہ دین کی روح ہے اور دین کے اپنے دائرے میں آتی ہے، قرآن مجید نے جو حدود بیان کیے ہیں وہ ان کے اندر ہے، پھر کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے الگ ایک دوسری دنیا بنا دیتی ہے، اور جس طرح کے ایک طالب علم کے طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ بنا دیتی ہے، تو اچھا، یہ ذرا غامدی صاحب نے اس مسئلے پر یہاں گفتگو کرتے ہوئے جو مقدمہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرا اپنا تصوف سے تعلق ہے، میرے والد صاحب کا بھی تھا اور فلانا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، تو وہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ کل مولود فی شبہ القارۃ الہند یولد علی البریلویہ، ٹھیک ہے، کہ ہندوستان کی سرزمین پر، یعنی ہندو پاک جس کو ہم یہ پورا یہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بریلویت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو خیر اس مفہوم میں ان کا یہ کہنا، پھر اس کا انہوں نے جو تنقید سے پہلے جو مقدمات قائم کیے وہ آپ نے سمجھ لیے، یعنی جو طالب علم کے طور پر ہم نے تبصرے میں بات کی تھی کہ غامدی صاحب جب اس کو ایک متوازی دین فرماتے ہیں تو اس سے تأثر یہی ابھرتا ہے کہ غامدی صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو شیخ اکبر اور یہ سارے جو بڑے بڑے آپ کے یہاں صوفیات ہیں، انہوں نے اسلام جو دین ہے اس کے مقابلے پہ جو دین ہے اس کی ہی تبلیغ کی، ٹھیک ہے۔
دوسرا جو ابھی ان کی ایک اور وضاحت بھی ہے اور باقی جگہوں پر اس کی توضیح کی ہے، حسن الیاس صاحب شاید گفتگو میں شاید کہیں پر انہوں نے اس سے بات کی تھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو نفس تصوف کی بات کر رہے تھے کہ یہ الہامی متن کے مقابلے پر ایک اور علمی روایت ہے. ایک اور گفتگو ہم سن لیتے ہیں جس میں غامدی صاحب سے سوال کیا ہے. آپ سے ایک جملہ منسوب ہے، صوفیزم از اے پیرالل ریلیجن. What confuses many of us is why personalities such as Shah Wali Allah, Sheikh Ahmad Sarhindi and Ghazali thought otherwise. دیکھیے دنیا میں حقیقت تک پہنچنا انسان کی آرزو رہی ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے اسے معلوم ہو، اس کا خالق کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں یہ اسے معلوم ہو، یہ موت کیا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کے بعد کوئی نئی زندگی شروع ہوگی. تو یہ جو حقیقت کو جاننے کے بنیادی سوالات ہیں، ان کا 3 طریقوں سے انسان کو جواب ملا ہے پوری انسانی تاریخ میں. ایک طریقہ وہ تھا جو فلسفیوں نے اختیار کیا. ان کا خیال تھا کہ وہ عقل کے ذریعے سے یہ گتھی سلجھا لیں گے اور انسان کو ان سوالوں کا ایک واضح جواب دے دیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی 325-26 قبل مسیح میں ارسطو، سقراط، افلاطون جو بڑے فلسفی ہوئے ہیں، ان کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ عقل کے ذریعے سے یہ گتھی سلجھا لی جائے. نہیں سلجھی، لیکن بہت سے افکار، بہت سے خیالات وجود میں آ گئے جن کو ہم فلسفے کی تاریخ میں پڑھتے ہیں. ارسطو کے یہاں پڑھتے ہیں، افلاطون کے یہاں پڑھتے ہیں، سقراط کے یہاں پڑھتے ہیں، دیکارت، ہیگل، سب کو پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کو فلسفے کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو انسان نے اختیار کیا، اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. ایک دوسرا طریقہ بعض لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارا جو باطن ہے اگر ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں تو اس سے ایک سیڑھی لگا کر ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ باطن تک رسائی حاصل کرنا، اپنے اندر سے راستہ نکالنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں وہ سیر باطن. یعنی آپ نے رخت سفر باندھا، ہاتھ میں ٹکٹ لیا اور اندر چلے گئے، باہر کے بجائے آپ نے باطن کی سیر کرنی شروع کی. اس کے لیے انہوں نے بہت سی مشقیں ایجاد کی، ریاستیں ایجاد کی، مراقبے ایجاد کیے. اس کو صوفی مذہب کہا جاتا ہے، صوفیانہ مذاہب، مسٹیکل ریلیجن. یعنی اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، ہمارا حقیقت سے براہ راست تعلق پیدا ہو گیا ہے، ہم اب جو بات چاہتے ہیں خدا سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے یہ سب سے بڑھ کر، جس طرح فلسفے کی تاریخ اصلاً یونان سے شروع ہوئی، مسلمانوں کے ہاں سے ہوتی ہوئی مغرب میں آ کر پائے تکمیل کو پہنچی ہے، تو یہ جو صوفی مذاہب ہے یہ ہندوستان میں پروان چڑھے ہیں. اس کا سب سے جو بڑا ظہور ہوا ہے بدھ مت کی صورت میں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ بدھ علامت بن گیا ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے نروان حاصل کر رہا ہے، یعنی اپنے باطن کی سیر کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ 2 طریقے ہوئے، اس کو صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے، اب یہ غامدی صاحب نے اس گفتگو میں بہت وضاحت کے ساتھ، اور یہ جو میں نے یہاں پر ان کا یہ بہت پرانی گفتگو غالباً نہیں ہے، 2020 یہاں پر اس کی تاریخ آ رہی ہے. تو اس کے اندر غامدی صاحب نے وہ بات کی جو میں نے بطور طالب علم آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ غامدی صاحب جب یعنی اس کو کس مفہوم میں دین کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کو ایک وہ دینا چاہیں کہ بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں غامدی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلم صوفیہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر بالکل اس کے مقابلے کی ایک چیز کو لے کر گھوم رہے تھے اور اس کو اسلام کے نام پر پیش کر دیا. تو اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں 3 انسانوں نے ابھی تک جو، اب ہم سائنس کو بھی داخل کرتے، کچھ لوگ اس کو فلسفہ سمجھتے، ایسا نہیں ہے. فلسفہ تجرید پر تھا، کلیات عقلیہ کی بیس پر نتیجہ اخذ کرنے کا نام تھا. اب چوتھا ہمارے پاس ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ تجرباتی سائنس. ٹھیک ہے، جو کچھ سائنسی اصول اور ضوابط اور قوانین کے مطابق ثابت ہو جائیں وہ ثابت ہیں، جو اس کے دائرے میں نہ ہے وہ ہے ہی نہیں. تو یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی غامدی صاحب کے فہم کے مطابق تصوف تمام الہامی مذاہب کے مقابلے پر ایک فلسفیانہ مکتب، میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے پہ لانے کے لیے، ادروائز وہ فلسفہ نہیں ہے. دوسرا ہے خالص عقلی بنیاد پر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش. ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ بتا رہے ہیں. تو اس مفہوم میں غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن جو مثالیں غامدی صاحب دی جس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھر یہ اس بات کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا اور ان کو پیغمبر بنایا اور ان کے ذریعے سے انسان کو حقائق کے بارے میں باخبر کیا. اس کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے. یہ ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہی دین دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا یہی طریقہ صحیح ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں، ایک فلسفے نے اختیار کیا، دوسرا صوفیانہ مذاہب نے اختیار کیا، تیسرا خود خدا نے اختیار کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی مشق نہیں ہوتی، کوئی ریاضت نہیں ہوتی، کوئی چلہ نہیں ہوتا.
آپ کبھی قرآن میں پڑھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، تاریک رات ہے، سرد رات میں یک بیک ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اور پھر اپنا میسج انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مذاہب نہیں ہے، یہ ایک ہی دین ہے۔ یعنی جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فرقے بن گئے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے فرقے بن گئے تھے۔ یہودیت، نصرانیت، یہ اصل میں اسلام کے فرقے ہیں، کچھ پہلے بن گئے، کچھ بعد میں بن رہے ہیں، اصل دین ایک ہی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے صوفیانہ مذاہب اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ہے، ایک کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے فلسفے کو اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ تو جنہوں نے فلسفے اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے صوفیانہ مذاہب اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ان کو متصوفین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ باقی چیزوں پر تو ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ فرمانا، اس میں انہوں نے اچھی مثال دے دی کہ فلسفہ، حالانکہ اس کے اندر بھی ہم دو تقسیم کرتے ہیں بطور طالب۔ اچھی سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ بتا دوں، میں بھول جاؤں گا۔ ہم نے اپنی جب یہ چینل شروع کیا تو بالکل ابتدائی گفتگو ہم نے کچھ 8-10 قسطوں میں یہ بات کی تھی کہ انسان نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے کتنے ذرائع کا ابھی تک استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جیسے میں نے ایک طالب علم کے تو اس کی ایک تقسیم یوں کر دی تھی، متھ سب سے پہلا، پھر اس کے بعد مذہب، جو ہمارے پاس مذاہب موجود ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ منظم مذاہب، اور جو ابھی زندہ مذاہب ہیں اس میں یعنی جو قدیم ترین مذہب سے لے کر اسلام تک، اور بلکہ بعد کے بھی مذاہب کو ہم نے اس میں شامل کیا کہ یہ مذہب۔ تیسرا ہے فلسفہ اور چوتھا ہے سائنس۔ تو یہ اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے، آپ اہل علم ہیں، آپ کو اتنا اس میں ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ایک طالب علم کی ان چیزوں پر تبصرہ گفتگو سننا ہے تو ہمارے ابتدائی ویڈیوز کے اندر بالکل پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میرے خیال سے 10ویں یا 12ویں تک آپ اس نے دیکھ لیجئے، 8 تک 15 منٹ 20 منٹ کی گفتگو ہے ہر ایک۔ تو اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہر ایک ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اب غامدی صاحب نے یہاں پر یہ فرماتے ہوئے ایک مثال دی کہ جیسے جنہوں نے فلسفے کو مذہب کے ساتھ ملا کر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ علم الکلام اس سے وجود میں آیا اور ان متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو یوں تقسیم میں ایک طالب علم کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا الگ رکھتا ہوں کہ جو مسلم فلاسفر تھے جیسے ابن سینا، ابن رشد اور اپنا ابن الہیثم، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی بڑے جو اوجد کا خاص طور پر جنہوں نے اس طرح کے نظری مباحث پر بھی گفتگو کی ہے، فارابی اور ابن باجہ اور یہ سب کے سب، تو ہم اس کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یعنی یہ خالص فلسفی تھے، اور چونکہ ایک طرف سے مذہب کے اندر بھی شامل تھے اسلام میں، تو اسی طرح باقی مذاہب کے بھی کچھ فلسفیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی آپ فلسفے کو بھی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ مان لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مذہب کی متن کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس کے اندر پھر شعور نظری اور شعور مذہبی میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ ہم جن کو متکلمین کہتے ہیں ان کا مسئلہ تھوڑا سا دوسرا ہے، وہ حتمی حقیقت فی نفسی مذہب کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن مذہب کی تعلیمات کی عقلی توجیحات پیش، اب جیسے غامدی صاحب خود جدید زمانے کے ہم ان کو متکلم سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، فقیہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی پوری کتاب میزان، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم غامدی صاحب کو مفسر بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی تفسیر ہے البیان، ٹھیک ہے۔ تو غامدی صاحب بھی متکلم ہیں، یعنی عہد حاضر میں مذہب پر وارد ہونے والے اعتراضات، ان اعتراضات کا جواب جو عقلی طور پر اعتراضات ہیں، ان کا جواب آپ عقلی مسلمات کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو بات خدا نے کی ہے اس میں اس سے عقل سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، انسانی عقل جس کو آپ کہتے ہیں، یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے مثال خواتین کو مارنے کا جو ایک اجازت کی بات ہے، ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے، یا باقی جو احکامات ہیں وہ آپ اس کی توجیحات دے رہے ہوتے ہیں اور ان توجیحات میں آپ متکلم ہی بنتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کا جو کلامی جو ان کے مسائل ہے وہ بے شمار بنیں گے، اس پہ آپ دیکھیں، اور جو بلکہ 23 اعتراضات کا جو پوری سیریز ہے وہ سب کے سب کلامی نوعیت کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ کلام جو ہے وہ غامدی صاحب کی فہم کے مطابق ایک متوازی دین ہے، تو جو غامدی صاحب کی کلامی نظریات یہ سب کے سب ایک متوازی دین ہے؟ تو یہ میرے خیال سے مشکل ہے، اس لیے میں نے ایک چھوٹا سا فرق یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ فلاطینوس کو یا اسپانزا کو یا فختے کو یا اس طرح کے خالص فلسفیوں کو لے کر آتے ہیں، یعنی فلسفی سے مراد وہ لوگ جو کسی الہامی متن کے قائل نہیں ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، کچھ ایسے دعوے کیے جو انہوں نے اپنے عقل سے کرنے کے دعویٰ نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے، اس کو وہ غیب کی دنیا سے کنیکشن کا دعویٰ کر کے بیان کرتے، تو اس صورت میں تو ٹھیک تھا، لیکن غامدی صاحب نے بیان کرتے ہوئے مثالیں دونوں لوگوں کی دی، تو اس لیے سے خلط مبحث ہو گیا، اس وجہ سے غامدی صاحب کی اس بات کو بہت برا منایا گیا۔ یہ ایسے ہی جیسے میں نے کہا، اچھا اب جیسے فقہ ہے، ٹھیک ہے، قانون،
اب آپ قانون کا ارتقا پڑھ لیں، اس کی ہسٹری پڑھ لیں، تو اس میں جو سب سے پہلا نام جن لوگوں کا آئے گا، اور جن سے یہاں تک کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر وغیرہ پر بھی یہ ہے کہ انہوں نے سارا رومن لاس وغیرہ کو لیا اور اس کو اسلامائز کیا، بعد میں جو فقہا نے سارا کچھ کیا، تو آپ یہ کہیں گے کہ فقہ بھی ایک متوازی دین ہے، تو ایسا نہیں ہے نا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ جو سیکولر قانون ہے وہ مذہب کے قانون کے مقابلے پہ ایک متوازی قانون ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک بندہ ٹیکسٹ کو قانون مانتا ہے، ابو حنیفہ ہو، باقی کوئی ائمہ ہو، وہ کہتا ہے بھائی ہمارے لیے تو قانون قرآن و سنت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس کی فہم تشریح کرتے ہوئے ان قوانین یا ان سے متاثر نظر آتے ہیں یا اس انداز سے وہ لوگ پیش کرتے، تو آپ اس کو متوازی دین تو نہیں کہنا چاہیے. خیر، اب غامدی صاحب نے یہ تینوں چیز بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے. تو میں نے یہ الگ کر کے بتا دیا ہے اپنی کتابوں میں کہ صوفیزم ایک الگ چیز ہے، فلسفہ ایک الگ چیز ہے، اور الہامی مذہب بالکل ایک الگ چیز ہے. تو از راہ کرم اس کو الگ ہی رہنے دیجیے. اب یہ جو غامدی صاحب نے بہت صراحت کے ساتھ تین چیزوں کا بیان کیا، پھر اس میں ان کا یہ کہنا، یعنی وہ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو تصوف کو متوازی دین کہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا کس مفہوم میں تھا وہ اس مفہوم میں. لیکن ہم نے اس پہ طالب علمانہ سے ایک مختصر سا تبصرہ کیا، باقی آپ لوگ خود اس پہ عالمانہ تبصرہ کیے ہوئے ہوں گے ابھی تک انشاءاللہ، اور کئی لوگوں کے ایسے سنے ہوں گے.